اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کل شروع میں نے آپ سے یہ باتیں بتا دی تھی کہ کتاب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی، اس کے بعد حمد انہوں نے لکھا نہیں۔ نہ لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے حمد کو بجا نہیں لایا ہوگا، ضرور کیا ہوگا۔ اور ظن المؤمنین خیرہ، مومن کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ دونوں طرح کے حدیث پاک ہیں۔ ایک بات تو مجھے اس وقت یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب قافیہ ہم پڑھ رہے تھے اسی وقت مولانا ساجد علی مصباح صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر دونوں ہی چیزیں ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ حمد بھی ہے، بسملہ بھی ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع ہے، اس کے بعد الرحمن الرحیم کیا ہے؟ رحمان الرحیم میں بیان کرنے والا وہی تو ہے۔ تو گویا کہ اگر دیکھا جائے تو، لیکن عرفاً کیا ہے، ایسا نہیں لیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صحیح سے ذہن سے پڑھیں گے، دماغ لگا کے پڑھیں گے تو آپ کے اساتذہ کی باتیں بھی کیا ہوں گی، یاد رہ جاتی ہیں۔ تو الکلمہ اس کے بعد لفظن کے حوالے سے بتایا تھا، کلمہ اگر مؤنث ہے تو لفظن کیوں آیا؟ تو ایک جواب تو یہ دیا تھا کہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ المصدر لا یذکر ولا المؤنث۔ ٹھیک، اچھا اس کے بعد کچھ اور باتیں آئی تھیں، کچھ ترکیبیں آئی تھیں شاید۔ تین طرح سے جی، پڑھ سکتے ہیں، مفردن، مفردن، مفردن۔ اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مفردن پڑھیں گے لفظن کی صفت بنائیں، مفردن پڑھیں گے تو معنی کی صفت بنائیں، مفردن پڑھیں گے حال بنائیں گے تو حال میں دو صورتیں میں نے بتائی تھی، یا وضیع کے ضمیر ہوا سے حال بنائیں یا پھر معنن، کیونکہ معنن کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ معنن، المعنی، المرمى۔ صیغہ صفت کتنے بھائی؟ ان میں سے کس میں جا رہا ہے؟ ارے اس میں ظرف مصدر میں نہیں جائے گا، چلو مصدر میں بھی جا سکتا ہے اور اس میں ظرف میں بھی جا سکتا ہے۔ ایک اور بات بتائی جاتی ہے جی کیا؟ یہاں پر جو ہے مصنف علیہ رحمہ جو ہے ناؤ کی تعریف نہیں بیان کی، بلکہ یہ کل یہ بھی بتایا تھا کہ مصنف علیہ رحمہ نے کیا کیے؟ ناؤ کی تعریف نہیں بیان کرتے بلکہ ڈائریکٹ جو کلمہ سے جو ہے نحو کی تعریف نہ بیان کر کے ڈائریکٹ کیا کیا؟ کلمہ کے بیان پہ چل گئے۔ پھر کلمہ کے احوال نہ بیان کر کے ڈائریکٹ کیا بیان کیا؟ نہیں، کلمہ کی تعریف انہوں نے کی سب سے پہلے۔ میں نے ایک بتایا تھا کہ آپ کے حاشیے میں بھی لکھا ہے، معرفت احوال الشیء مسبوقۃ بمعرفت ذلک الشیء۔ شے کے احوال کی معرفت یہ بعد میں ہے، اور خود اس شے کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہوتی ہے۔ بھائی آپ جانیں گے نہیں کہ نماز کیا ہے، پھر نماز کی احوال تو بات کی چیز ہو گئی۔ پہلے آپ زید کو جانیں گے نہیں تو زید کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں کیا پتہ چلے گا؟ تو اس لیے انہوں نے پہلے کیا بتایا کہ پہلے یہ تو جانا کہ کلمہ ہے کیا، پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کلمہ کے احوال ہوتے کیسے۔ کلمہ کو جاننا یہ الگ چیز ہے، یہ اگرچہ نہ ہوئے کہ میں داخل نہیں ہے، لیکن جب تک آپ شے کو نہیں جانیں گے تو شے کے احوال کو بھی نہیں جانیں گے۔ تو گویا کہ کلمہ کے احوال یہ ہو گئے کیا؟ موقوف ہو گئی کس پر؟ شے کی حالت اس کی معرفت پر۔ تو شے کی معرفت یہ موقوف ہے، اور کلمہ کے احوال کیا ہوں گے؟ یہ موقوف ہوں گے۔ تو موقوف علیہ کے جاننا پہلے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ چلیں دیکھیں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد مفردن مفرد۔ اس کی جو ترکیبی صورت حال ہے وہ میں آپ سے پچھلے اس میں گفتگو میں بیان کر چکا ہوں۔ لفظ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، اچھا یہ بھی بتایا تھا کہ الکلمہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، کس سے ماخوذ ہے؟ کلمن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زخم کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور جہاں بھی آپ جائیں لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان کچھ نہ کچھ مطابقت ضروری ہے، چاہے وہ دلالت مطابقی کی طور پر سے ہو، تضمنی ہو یا التزامی ہو۔ یہاں کون سی دلالت تھی؟ التزامی تھی نا جی۔ اب یہاں لفظ کے معنی آپ
کو پتہ ہونی چاہیے. قرآن کریم میں آیا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو کچھ بھی اپنے منہ سے پھینکتا ہے، باہر نکالتا ہے. لفظ یلفظ لغتاً الرمیو کے معنی میں آتا ہے. اس کو بطور محاورہ کہتے ہیں. اکلت التمر، نکل کیا ہوگا ولفظت النبات، میں نے کھجور کھا کر کے گٹھلی پھینک دی. تو پھینکنے کا معنی کس میں آیا؟ لفظ سے آیا. ٹھیک ہے. اب وہی ہے جب بندہ جو بھی منہ سے نکالتا ہے گویا ایک طرح سے کیا کرتا ہے وہ پھینکتا ہے. تو لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھینکنا. اصطلاحی معنی بھی آپ کے موشی نے لکھا ہے ما یتلفظ به الانسان قلیلا کان او کثیرا مہملا کان او موضوعا حقیقتا کان او حکما مفردا کان او مرکبا. یعنی انسان جو بھی لفظ ہے جس کا بھی تلفظ کرے، چاہے وہ کثیر ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، محمل ہو یا موضوع ہو، حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، مفرد ہو یا مرکب ہو. ٹھیک ہے. تو لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی پتہ چل گیا. اب لفظ آیا ہے وضع. وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ وضع کے بارے میں اس میں خود بخود انہوں نے محسن حاشیہ نمبر جو میرے پاس اشرفیہ والی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، نمبر 5 دکھ رہا ہے. لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے فارسی میں نہادن، لکھا ہوگا الوضع نہادن. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے فارسی میں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں رکھ دینا. لیکن اصطلاحاً جب بولتے ہیں لکھا جعل الشیء فی حیز مکان الواضع، لکھا ہے فی حیز مکان. اصطلاح میں کہتے ہیں تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او احس الشیء الاول فہم منہ الشیء الثانی، کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں اس طرح خاص کر دینا کہ جب وہ چیز بولی جائے یا اس کا احساس کیا جائے، اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے، تو پہلی چیز کی سوچنے سمجھنے یا بولنے کی بنیاد پہ دوسری چیز بھی کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. جیسے مثال ہے لفظ شاداب. لفظ کیا ہے؟ شاداب. جیسے آپ نے شاداب کا تلفظ کیا، اس کو کس کے مقابلے میں رکھا گیا؟ میرے ذات کے مقابلے میں. ایک لفظ ہے اور میں کیا ہوں؟ مسمہ ہوں. آپ نے پڑھا ہوگا اصول شاشی میں مسمہ معلوم، پڑھے تھے عبارت اس طریقے سے؟ شروع نہیں ہوئی؟ چلو پڑھ لو. تو مسمہ اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو لفظ ہے، لفظ کو میرے مقابلے میں رکھا گیا. تو جب شاداب بولیں گے تب کیا ہے؟ چشمے والا آدمی، اور کیا ہے؟ بڑبڑانے والا آدمی، اور سب کیا ہو جائیں گے؟ داڑھی ظاہر ہو جائیں گے. غصہ کرتا ہے، مسکراتا ہے، پکاتا ہے یا کھچڑی بناتا ہے، سب ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ چلیں. کیا نہادن مطلب رکھنا. ٹھیک ہے. اچھا معنی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو میں نے تمہیں لکھا المعنی ما یعنی من اللفظ، جو لفظ سے مراد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ یہاں پڑھو کہ بڑے یاد رکھنا، ایک ہے معنی، ایک ہے مطلوب، ایک ہے مقصود اور ایک ہے مدلول. کتنے الفاظ میں نے کہا؟ بولے معنی، مطلوب، مقصود اور مدلول. یہاں مراد ایک اور بڑی ہے. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ہم معنی ہیں. کیا ہے؟ یا مترادف بھی آپ کہہ سکتے ہو. بس الفاظ کا ہے پھر اس کو انشاءاللہ شرح تہذیب میں آپ پڑھیں گے. کہاں؟ رابعہ کے اندر. ٹھیک ہے. معنی لفظ سے جو معنی مراد لیا جائے یا لفظ سے جس معنی پر دلالت ہو رہی ہو یا لفظ سے جو معنی کیا ہو مقصود ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ الگ الگ تعبیرات ہیں، ایک ہی معنی ہے اس میں. چلیں مفرد کے بارے میں میں بتایا تھا کل کہ مفرد کے چند معانی ہیں. کون کون ہیں؟ جلدی پٹافٹ، وقت نہیں ہے. مفرد کا مقابل کبھی کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرکب. جیسے مثال کیا بتایا کہ یہ مفرد ہے یعنی مرکب نہیں. سمجھ میں آ رہی؟
تو مفرد کبھی اس کے مقابلے میں ہوتا ہے مرکب کے مقابلے میں، یہاں اسی معنی میں استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا کبھی کبھار مرکب جو ہوتا ہے وہ مفرد جو ہوتا ہے وہ جملہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں پڑھیں گے؟ کون سے بیان میں؟ کبھی کبھار مفرد کیا ہوتا ہے؟ جملہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ مفرد ہے یعنی جملہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ لا نفی جنس کی کیا ہے خبر، کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی پڑھے ہیں کچھ اور کچھ تفصیلات آئی اس کی تو کل الگ تفصیل ہے۔ دو معنی ہو گئے، مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں، کبھی جملہ کے مقابلے میں، اور کبھی نمبر 3 تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ آپ نے موصوف صورت کے بیان میں پڑھا ہوگا کہ جب کیا ہو جائے موصوف کیا ہو مفرد ہو، مفرد ہونے کا مطلب تثنیہ اور جمع نہ ہو، ہے کنڈیشن؟ یہ پڑھے ہوگا نا بھائی، کچھ اور پڑھے ہو؟ چوتھا معنی یہ ہے کہ کبھی مفرد مضاف اور مشابہ مضاف کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، بہت کام کی چیز ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم، جیسے یا شہر، ہاں یا شہر رمضان۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ شہر تو مضاف ہے، یا زیدو یہ تو ہے، یا رجلان کیوں آئے گا؟ یا رجل یہ بھی ہے، ٹھیک ہے یا رجلان، کیونکہ یہاں مراد مفرد سے کیا ہے؟ جو تثنیہ نہیں ہے، جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو۔ رجلان بھی کیا ہے؟ مفرد کی میں ہی آ جائے گا، کس معنی میں کہ یہ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں مفرد کا اطلاق ہو رہا ہے۔ ٹھیک چلیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں مفرد کے بارے میں آپ نے بیٹا کہاں پڑھے ہو؟ نصاب المنطق میں پڑھے تھے، ما لا یدل جزء لفظی علی جزء معنی، یہ پڑھے نا، جس کے لفظ کا جز معنی کی جس پر دلالت نہ کرے، یہ پڑھے ہو؟ اور کئی صورتیں ہیں مفرد کی، ایک صورت میں جا کے مرکب بن جاتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ منطق پڑھا کر بہت کام کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کلمہ وہ ایسا لفظ مفرد ہے یا ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، وہی اسم و فعل و حرف، اور کلمہ اس میں ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ اس کی اقسام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے بیٹا، وہیا میں نے پہلے بھی بتایا تھا مؤنث ہے اس میں اور فعل یہ سب کیا ہے؟ خبر مذکر کی طرح دکھ رہے ہیں آپ کو، ایسا کیوں ہو گیا؟ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر ہو، اس ضمیر کا جو مرجع جو ہے نا، جو بن رہا ہو، مرجع کا ہوتا پہلے ہوتا ہے نا، اس کا مرجع کون ہے؟ وہیا کا کلمہ ہے، اور اس بیچاری کو یا بیچارہ کو ہیا کی خبر کون ہے؟ اسم و فعل و حرف ہے۔ تو یہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ الکلمہ، خبر کیا ہے؟ تو مبتدا کون ہے؟ الکلمہ ہے۔ مبتدا اور اس کی خبر کے درمیان ایک ضمیر آ جا رہی ہے، تو اگر ایسی ضمیر جو مبتدا خبر کے درمیان دائر ہو آ جائے، اس میں مبتدا کے مطابق اس کو لانا یہ انسب و اولا ہے، بہتر ہے۔ مبتدا کون ہے؟ یہ قاعدہ بتا رہا ہوں آپ کو، کلمہ ہے نا، اس کے مطابق کیا لے کے آ گئے؟ یا، ورنہ ہوا بھی لے کے آتے تو مبتدا خبر کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کے خبر کے مطابق آپ اس کو چینج کر سکتے تھے۔ خبر کیا ہے؟ اسم و فعل و حرف، لیکن انسب اور بہتر کیا ہے؟ یہ اس کے جہاں ضمیر کا مرجع جو بن رہا ہے اس کے مطابق اس کو لے کے آئے، ٹھیک ہے؟ کیا لے کے آئے اس کو؟ وہی ہے۔ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہی ہے کہ نیچے شفیع والے نے اس میں لکھا ہے نمبر 2، اشارہ ہے الکلمہ کے نیچے نمبر 2 ہے، نیچے دیکھو بیٹے، آپ کی کتاب میں موجود ہو، ٹھیک ہے؟ چلیں، اس کا جو ضمیر ہے وہ جو ایک کلمہ کی طرف ضمیر مرجع کون ہے؟ ضمیر تو ہونا چاہیے نا، اس کا مرجع کون ہے؟ بھائی ضمیر کو کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ کیا ضمیر کی تعریف؟ دیکھ کیا پڑھا پڑا، سب بھول گئے ہو، علم سے کا کہاں پڑھا؟ یہ دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا نا اس پر، غائب جس کا تذکرہ ہو ما قبل میں ہو چکا ہو،
لفظاً ہوا ہو وطن اور حکمن بھی چلتا ہے. اب پڑھ دیجیے گا ضمیر کی تعریف میں. چلیں اب آگے چل کر کے دلیل دینے جا رہے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں کیوں. اس میں فعل اور حرف ہے. دعویٰ یہاں پہ بیٹا صراحتاً موجود نہیں ہے. وہ یہ اس میں ہے فعل یا حرف ہے، یہ اس کی اقسام کو انہوں نے بیان کر دیا. وہیں سے سمجھ میں کیا آ گیا کہ یہ کلمہ کی 3 ہی قسمیں. کیوں کہ جہاں کسی چیز کی اقسام جب بیان کیے جاتے ہیں نا، جتنی قسمیں ہوتی ہیں عموماً ان سب کا بیان کر دیا جاتا ہے. تو گویا کہ اقسام کے بیان میں انہوں نے 3 ہی قسمیں بیان کی کلمہ کی. تو پتہ یہ چلے گا اس کی 3 ہی قسمیں ہیں. کیوں 3 ہی قسمیں ہیں اس پر جو دلیل دی جائے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دلیل حصر. یعنی انہی تینوں چیزوں میں کلمہ منحصر کیوں ہے. اب اس کی دلیل سنیں آپ. لأنہا ہا کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہ کلمہ ہاں کلمہ ہے. تو ہاں کلمہ جو ہے جی خبر کیا ہے؟ اس میں تو خبر کیا ہے؟ مذکر ہے نا. اور اس کا مرجع کون ہے؟ کلمہ ہے. ضمیر اگر اپنے مرجع اور خبر کے درمیان آئے دائر ہو تو وہاں پہ کیا ہے؟ اپنے مرجع کے مطابق لانا انسب ہے، زیادہ مناسب ہے. کون ہے؟ یہ مطلع کے مطابق مرجع کے مطابق لانا زیادہ مناسب ہے. تو یہ اس کا مرجع کون ہے؟ کلمہ ہے نا. اس کی طرف ضمیر لوٹے گی. کون سی لوٹے گی؟ ہوا لوٹے گی ہے. ٹھیک ہے زیادہ بہتر یہ انسب ہے یہ قاعدہ. چلیں دیکھیے تو آگے کیا گفتگو آ رہی ہے. وہی اسم و فعل و حرف. دلیل حاصل آگے بیان کریں گے. لأنہا اما ان تدل علی معنی فی نفسها او لا. اپنے بیٹے یہ پڑھیے قیاس ہے، یہ اقترانی پڑھیں آپ، منطق میں پڑھیں. یاد کچھ ہے؟ قیاس اقترانی مرکب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا. العادت اما زوجن او فردن او مرکبن او غیر مرکب. اس کچھ پڑھیں. یہ بھی پڑھتے نا منطق میں. ابھی استعمال کر کے بتاتا. ابھی میں بولنے جاؤں گا یہ ایسے ہو گیا. کیا ہے؟ بحث کے سامنے بھی بطور محاورہ جو استعمال کرتے ہیں یہ سب منطق پڑھا کرو صحیح سے. چلو کل بتا دیا تو اچھا رہتا. چلے دیکھیے تو کلمہ ہے تو کیا کرے گا؟ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو خود اس کی ذات میں ہو. فی نفسہا مطلب کلمے کی ذات ہی کے اندر موجود ہو. اچھا اولا یا ایسے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. الثانی الحرف. الثانی مبتدا، الحرف کیا ہے؟ اس کو خبر بنا دیں گے. لکھا ہوگا بین سطور میں. تو دوسری صورت اگر ہے تو یہ کیا ہے؟ حرف ہے. کلمہ کیا ہے؟ اپنے معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کر رہا ہے، یعنی ایسے معنی میں دلالت نہیں کر رہا جو خود اس کی ذات میں موجود ہو. تو کیا ہو جائے گا؟ وہ حرف ہوگا نا بھائی. کلمہ کی 3 قسمیں، اس میں فعل حرف. تو ان تینوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے ہی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، وہ کون ہے؟ حرف ہے. آپ پہلی صورت معنی پہ دلالت کرتا ہے تو اس پہ آپ اس کی شکل بیان کر رہے ہیں. والاول اما ان یقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ او لا. پہلی اگر صورت ہے تو یا تو وہ یعنی کلمہ جو اپنے معنی فی نفسہ پہ دلالت کر رہا ہے کسی زمانے یعنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوگا یا نہیں. تینوں زمانے کی تعبیر جو آپ کرتے ہیں بیٹا عربی میں کیا ہے؟ وہ حال سب سے پہلے چلو حال. اس کے بعد مستقبل عربی میں جب بولو گے الماضی والحال والمستقبل والمستقبل پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ والمستقبل پڑھیں گے. مستقبل اس میں فاعل کا معنی ہے، وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. قرآن شریف میں آیا ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم. یہاں مستقبل ضرور موجود ہے لیکن وہاں پہ ایک لغوی معنی میں استعمال ہوا. ٹھیک ہے. عربی میں مستقبل نہیں ہوتا ہے، زمانے کے معنی پہ کیا ہوتا ہے؟ مستقبل. مرا پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. اس میں مستقبل کی بات نہیں آئی تھی. یہی استعمال ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی عرب اچھے ادیب کی آپ تقریریں سن لیجئے جہاں مستقبل کا استعمال ہوا ہو. اردو میں جو مستقبل ہے وہ مستقبل پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں الثانی الاسم. تو دوسرا جو دوسری اگر صورت ہوگی تو وہ کیا ہے؟ وہ اس میں دوسری صورت کیا ہے کہ تینوں زمانے میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو. اس میں ملا ہوا ہوتا ہے. چلو والاول الفعل. پہلا کیا ہے؟ فعل ہے. اب وقت علم بذلک حد کل واحد منہا سے
ایک زبردست اشارہ اور تنبیہ کر رہے ہیں. موشی نے بھی اس سے لکھا ہے. انہوں نے کیا کیا بیٹا؟ ہمارے سامنے جو بات انہوں نے گفتگو رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے؟ انہوں نے دلیل حصر کے ذریعے سے تینوں کی تعریف بیان کر دی. تعریف یا تعریف کی طرف اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ صاحب کافیہ بڑے ذہین و فطین گزرے ہیں. عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ایک ذہین ہوتا ہے، عربی میں حاشیے میں بات موجود ہے، لکھا ہے لأن طبائع الناس على ثلاثة مراتب الأولى أن يفهم الكلام بمجرد الإشارة بحيث لا يحتاج إلى التنبيه والتصريح. لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں جو بس اشارے میں بات سمجھ جاتے ہیں. دوسرے کیا ہوتے ہیں کہ وہ کلام کے معنی کو محض اشارے سے نہیں سمجھتے ہیں. وثانیہ اللہ یفہم معنی بمجرد الاشارہ بل یحتاج الی التنبیہ، تنبیہ کی طرف اس کی ضرورت پڑتی ہے. تیسری صورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو معنی کو محض اشارہ اور تنبیہ سے نہیں سمجھتے ہیں بلکہ کیا ہوتی ہے؟ تصریح کی حاجت ہوتی ہے. تو مصنف نے یہاں تک بیان کرنے میں تینوں ہی صورت کا اختیار کیا. جو لوگ اشارے کی رائے میں بات سمجھ جاتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ دلیل حصر میں وہ اشارہ کر دیا معنی کی طرف. دلیل حصر سے آپ سمجھ میں آیا آپ کو نا؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ جو معنی فی نفس پر دلالت مستقل تو تعریف انہوں نے بیان نہیں کی نا، نہیں بیان کی. اور فعل کسے کہتے ہیں؟ اور اس میں زمانہ بھی ہو، وضاحت کے ساتھ میں بیان کیا، آگے کیا نہیں بیان کیا. آپ لوگ بڑے ذہین فتین لوگ ہو بھائی. اس کے بعد اس میں کسے کہتے ہیں؟ اسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو. مکمل الگ الگ تعریف انہوں نے بیان نہیں کی، اشارہ کیا ہے جیسے آپ جان گئے اس کو. یہ لوگ ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ ذہین ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگ ذہین ہیں، فتین ہیں، فتین نہیں ہیں. ہاں چلیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اشارہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کر دیا؟ تو صاحب کتاب نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ وقد علم بذلک حد کل واحد منہا. یہ جملہ ہے، یہ جملہ معترضہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کلمہ اور کلام کے پہ گفتگو چل رہی ہے، بیچ میں کوئی بات نہیں لے کے آ گئے. وقد علم بذلک حد کل واحد منہا، یہ جملہ معترضہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی محذوف پر کیا ہو جائے؟ عطف ہو جائے، جملہ معطوفہ بھی بن جائے. یعنی وقت قد تبین وقد علم، یعنی جو ہم نے بات ثابت کی وہ بات سے ظاہر کیا ہوئی؟ یہ بات ظاہر ہوئی کہ آپ نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی تعریف آپ نے جان لی. تو وقد علم بذلک حد کل واحد منہا سے انہوں نے کیا کر دیا؟ یہ تنبیہ کر دی ان لوگوں کے لیے جو تھوڑے سے کیا ہیں؟ دوسرے درجے کے لوگ ہیں، جنہیں کیا ہے؟ تنبیہ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ان کے لیے تنبیہ کر دی. اب جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں جو نہ تو اشارے سے سمجھتے ہیں نہ اشارے پر تنبیہ سے سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے کیا چاہیے؟ مستقل تعریف چاہیے. تو نیچے ان کے بارے میں بیان کریں گے. الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ. دیکھ رہا ہو کمال کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آگے آ رہا نا الاسم کیا ہے کیا وغیرہ. بس کلام پر گفتگو، کلمہ پر گفتگو کیا ہے؟ ختم. اب کلام پر کلام کل سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبارتیں دیکھ کے کل آئیں گے. ٹھیک ہے.